بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پارہ نمبر 25 ہے اور 25ویں پارے میں 20 رکوع ہیں۔ سورہ حام میم سجدہ میں پہلا رکوع اور پھر 5 رکوع سورہ الشورى، پھر اس کے بعد 7 رکوع سورہ زخرف، پھر 3 رکوع سورہ دخان اور آخری 4 رکوع سورہ الجاثیہ۔ جو یہ پہلا رکوع ہے اس میں اللہ کریم نے ظاہری دلائل بھی دیے، جو نظر آنے والی دنیا ہے اس کے دلائل دے کر اللہ پاک نے حیات آخرت پر اور اس دنیا کی بے ثباتی پر انسان کو متوجہ کیا۔ کیسی کیسی خوبصورت بہار میں پھول کھلتے ہیں، لیکن جیسے ہی بہار چلی جاتی ہے پھول مرجھا جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے خوبصورت درخت، لیکن پھر ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ خزاں آ جاتی ہے ان پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح ان پہ خزاں آ جاتی ہے اس طرح تمہاری زندگی پہ بھی خزاں آئے گی۔ تم نے بھی موت کو ایک نہ ایک دن دیکھنا ہے، اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لہٰذا اس پوری کائنات میں غور تو کرو، ان سب چیزوں کو بنانے والا کون؟ آواز آ جائے، سب چیزوں کو بنانے والا کون؟ تو فرمایا سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو۔ اللہ پاک نے بہت ساری کائنات کی چیزیں ان کے بارے میں بتایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھ لینا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہوائی تخت، یہ سارے اللہ کریم نے ان کے بارے میں بھی باتیں بتائیں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ان سے بڑا معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا معجزہ ایک بار دیکھا گیا، اب وہ ختم ہو گیا، اب دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا معجزہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ سلیمان علیہ السلام کی ہواؤں والا تخت، معجزہ آیا چلا گیا، بلکہ 1,24,000 انبیاء کے معجزے آ کر ختم ہو چکے، پر ایک معجزہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن مجید ہے، یہ جب سے آیا ہے قیامت تک یہ معجزہ باقی ہے، اور یہ اپنی شانیں دکھا چکا ہے، دکھا رہا ہے، دکھاتا رہے گا۔ اس کے بعد سورہ الشورى ہے، یہ مکیہ ہے اور اس کے اندر 53 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں، اور اللہ کریم نے مشورہ کرنے کے حوالے سے فرمایا کہ لوگوں تمہارے آپس کے مشورے ہونے چاہیے، کسی بھی کام میں مشورہ کر کے چلا کرو۔ اسلام کی اجتماعیت میں مشورہ بڑا ضروری ہے اور مشورے کے لیے حکم دیا گیا۔ اللہ پاک اپنے فضل سے یہ بتانا چاہ رہا ہے یہ قرآن عزیز و حکیم اللہ کی طرف سے بڑی عزت والی کتاب ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو بڑی شان بخشی ہے، اور وہ اللہ وہ ہے جس کے حضور فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، فرشتے بھی اس کے حضور عاجزی کرتے ہیں، اور یہ عربی میں نازل ہونے والا قرآن ہے۔ اور یاد رکھ لینا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا میرے محمد کا کام تو صرف یہ ہے کہ اس نے اتنی سونی سونی ہدایات تم تک پہنچا دی، اب تمہارا کام ہے اپنی عقلوں کے ذریعے سوچو کہ جس محمد نے تم سے کچھ بھی اپنے لیے نہیں مانگا ہے، اتنا کچھ تمہیں دے دیا، تمہاری دنیا سنوار دی، تمہاری آخرت سنواری، تمہاری عقلوں کو ٹھکانہ دے دیا، تمہیں شرک سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک سے ملا دیا۔ اتنا بڑا احسان اس مصطفیٰ محمد کا تمہارے اوپر ہے، لیکن اس کے باوجود اگر تم اس قرآن کو یا اس مصطفیٰ کی نصیحت کو نہیں مانو گے، پھر ڈرو اس دن سے جس دن اللہ تعالیٰ کا بہت سخت عذاب آئے گا۔ اس دن وہی بخشا جائے گا، وہی نجات پائے گا جو مصطفیٰ کی نصیحتوں پہ عمل کرنے والا ہے، قرآن کے ساتھ جڑنے والا، نبی کے ساتھ وابستہ ہونے والا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو قیامت کی سختیوں سے بچائے، بولو آمین۔ اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جوڑے رکھے، بولو آمین۔ اللہ ہمیں قرآن کی برکتیں ہمیشہ عطا فرمائے، بولو آمین۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یار یہ لفظ اتنا سونا ہے، ذرا بولو سبحان اللہ۔ آیت نمبر 20 سے لے کر 29 تک کا مضمون ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب ان سے بولو میں تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے آج تک
تمہاری زندگیاں سنوار کے رکھ دی ہیں میرے اصولوں پہ چل کر. تمہاری جانوروں والی زندگی بھی فرشتوں کے لیے قابل فخر زندگی بن گئی. تم لوگوں کو پینے کا طریقہ نہیں آتا, میں نے پینے کا طریقہ بتایا. تم لوگوں کو کھانے کا طریقہ نہیں آتا تھا, میں نے تمہیں کھانے کا طریقہ سکھایا. تمہیں بولنے کا شعور نہیں تھا, تمہیں بولنے کا تکلم میں نے سکھایا. تم لوگوں کو پتہ نہیں تھا ماں کا درجہ کیا ہے, میں نے اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت کو بچھا دیا. تمہیں پتہ نہیں تھا باپ کا درجہ کیا ہے, بیوی کا حق کیا ہے, اولاد کا حق کیا ہے. میں نے کائنات کے چھوٹے سے چھوٹے کام تمہارے گھریلو زندگی سے لے کر بین الاقوامی زندگی اور سیاسی زندگی تک ہر معاملے میں تمہیں رہنمائی دی ہے, اور رہنمائی دینے کے لیے اپنا قرآن عطا کر دیا ہے. میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, ایک اللہ تک پہنچانے والا محمد, قرآن دلانے والا محمد, نماز دینے والا محمد, روزہ دینے والا محمد, زکوٰۃ تک پہنچانے والا محمد, صدقے عطا کرنے والا محمد, روزے دینے والا محمد, سحریاں کرانے والا محمد, افطاریاں کرانے والا محمد, اور تمہیں رب سے ملانے والا محمد, آخری رسول محمد, ہر چیز عطا کرنے والا محمد, فضل دلانے والا محمد, بخشش دلانے والا محمد, عطا کرنے والا محمد, ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرانے والا محمد, اچھے طریقے دینے والا محمد, تمہاری زندگیاں سنوارنے والا محمد. مگر وہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, بس یہ چاہتا ہے کہ تم اس کی آل سے پیار کرتے رہو. اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ 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 سبحان اللہ. خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پانچوں تن, محمد, مصطفیٰ, فاطمہ, علی, حسین و حسن. سچی بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہمیں یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ تم ان ہستیوں سے جن کا تعلق حضور کے ساتھ خون والا رشتہ جڑ گیا ہے, ان کا تم نے احترام کرنا ہے, ان کا تم نے ادب کرنا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں اہل بیت عطا فرما دیے. فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اس کو تکلیف دی گویا اس نے مجھے تکلیف دی. حضور نے فرمایا علی, جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. حسن حسین سے جس نے پیار کیا گویا اس نے مجھ سے پیار کیا. ان ہستیوں کا نام لے لے کر حضور ان کو الگ الگ کر کے بتاتے تھے. ایک دفعہ اپنے ساتھ ان چاروں کو جوڑ کر 5 بنا دیا, اپنے ساتھ ان چاروں کو جوڑ کر 5 بنا دیا. حدیثیں بے شمار ہیں, میں تو خلاصے میں ہوں نا, میں کوئی دلائل کی باتیں تھوڑی کر رہا ہوں, میں صرف خلاصہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں محبت کے ساتھ. 5 کو جمع ہو گئے کمبلی کے اندر, سامنے حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی. عرض کہ یا رسول اللہ میں بھی آ کر اس میں شامل ہو جاؤں اس کمبلی میں. فرمایا انت علی خیر, آپ پہلے ہی بہت اچھی جگہ ہو, ذرا دنیا کو بتانا چاہ رہا ہوں. پھر حضور نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ, اللہ ہؤلاء اہل بیتی, یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے, جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کیا کر. سبحان اللہ. اب کوئی ہم سے پوچھے حسن و حسین سے پیار کیوں کرتے ہو, علی سے محبت کیوں کرتے ہو, فاطمہ زہرا کے تذکرے کیوں کرتے ہو؟ بابا دعائے مصطفیٰ ہے. حدیث کی 12 کتابوں میں یہ صحیح دعا آئی ہے, صحیح حدیث ہے, اتنی صحیح حدیث ہے, پوری بخاری اور مسلم جتنی صحیح ہے نا ساری ملا کے اس سے زیادہ صحیح حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو اس سے پیار کر جو ان سے پیار کرے. اب ہم حسن و حسین سے اس لیے پیار کرتے ہیں, علی اور فاطمہ سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ اس کی برکت سے ہمیں خدا کا پیار نصیب ہو جائے گا, ہمیں حضور کی دعا نصیب ہو جائے گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت آپ کی شہزادی فاطمہ, آپ کی شہزادی عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے اپنے ابا جی کو دیکھا, میرے ابا جی ٹکٹکی باندھ کے علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. میں نے پوچھا ابا جی آپ ابو بکر ہو کر, صدیق ہو کر, صدیق اکبر ہو کر, حضور کے پیارے یار ہو کر, یار غار ہو کر علی کے چہرے کو کیوں تکتے ہو؟ باپ اور بیٹی کے درمیان بات ہے اور پوری امت نے سن لی نا, انہوں نے بتائی نا, سخاوت کے ساتھ سب کو بتائی. فرمایا میں نے رسول پاک سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادت, علی کو دیکھتے رہنا بھی عبادت کا درجہ ہے. وفی روایت, دوسری روایت ہے
ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے الحمدللہ. اور یہ حضرت عمر فاروق ہیں جی، مال غنیمت آیا، اپنے بیٹے کو بھی ایک ہی چادر دے دی جی، سب کو ایک ایک چادریں دے دی، خود بھی ایک ہی چادر لے لی. لیکن جب باری آئی حسن کی، ڈبل چادریں دے دی. حسین کو ڈبل چادریں دے دی، علی کو ڈبل چادریں دے دی. بیٹا پاس بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے حضور شہزادہ وقت تو میں ہوں جی، بادشاہ وقت کا بیٹا میں ہوں، خلیفہ وقت کا بیٹا میں ہوں، مجھے ایک ہی چادر ملی، ان کو دو دو چادریں دے رہے ہیں. اب حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں ارے ان کے باپ جیسا کوئی باپ تو لے کے آ، ان کی نانی جیسی کوئی نانی تو لے کے آ، ان کی ماں جیسی کوئی ماں تو لے کے آ. ارے حسن کا باپ علی المرتضیٰ ہے، حسن کی ماں فاطمہ زہرا ہے، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، نانا محمد مصطفیٰ ہے. یا غوث اعظم. آج آپ کو اسی لیے میں نے خاص سورہ رحمان کا وظیفہ دینا ہے. یہ سورہ رحمان کا خاص وظیفہ اہل بیت کی خاندان سے خاص چیز ہے جو آج آپ کو ملنے والی ہے انشاءاللہ العزیز. تو میں اس تک پہنچنے والا ہوں، بس صرف یہ چونکہ یہ آیت مبارکہ آ گئی سورۃ شورى کی، اس لیے پھر میں نے سوچا کہ یہاں ہمارا بھی حق بنتا ہے. سننے سنانے والوں کا خلاصہ تو ہوتا رہے گا، مگر ایمان کا خلاصہ بھی تو یہی ہے کہ بس ان کا جو ہو جاتا ہے اس کا ایمان بھی قبول ہو جاتا ہے، اس کی نماز بھی قبول ہے، اور جو ان کا نہیں ہے یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ صحاح ستہ میں حدیث شریف آئی ہے، اور اہل سنت جماعت کی بڑی کتابوں میں حدیث شریف آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ شریف کے اندر اس کے بینر رکن والمقام یعنی حجر اسود کے اور مقام ابراہیم کے درمیان ساری زندگی گزار دے، 80 سال گزار دے، دن سارا روزے میں گزارے، ساری رات عبادت میں گزارے، فرمایا اگر اس کے سینے میں میرے ان بچوں کا بغض ہوگا، اہل بیت کے ساتھ بغض ہوگا، اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، کوئی روزہ قبول نہیں ہوگا. نماز اور روزہ قبول تب ہوگا جب سینے میں رسول اللہ کی آل کا پیار موجود ہوگا. اس لیے ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اس لیے میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ زیادہ تر تو تمہاری حرکتیں معاف کر دیتا ہے. سمندر میں چلنے والی کشتیوں کو اگر اللہ تعالیٰ تمہارے تمہارے اعمال کی وجہ سے ڈبو دے، تم کیا کر سکتے ہو؟ سنو، تمہارے جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. اور خوش نصیب لوگ بڑے گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، غصات معاف بھی کر دیتے ہیں، اللہ کے حکموں پہ لبیک کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں. زیادتی ہو جائے تو اتنا ہی بدلہ لیتے ہیں جتنی زیادتی ہوئی، فالتو نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں معاف کر دیں، اور معاف کر دو تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت خوش ہوتا ہے. صبر کرو اور معاف کرتے رہو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے. قیامت والے دن ظالم لوگ بڑے ذلیل ہوں گے، ایمان والے بول اٹھیں گے کہ ظالموں کو اب ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہوگا. اے لوگوں، وہ دن آنے سے پہلے جس کے لوٹنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اپنے رب کی باتیں مان لو. بے شک اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، اللہ جسے چاہے بیٹے دے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، اور جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دے، اور جسے چاہے تو اللہ تعالیٰ بانجھ چھوڑ دے. اللہ کی قدرت ہے. کوئی کچھتا کوئی دوائی کام نہیں آتی جب اللہ کا ارادہ نہ ہو، اور اللہ کا ارادہ ہو تو دوائیاں بھی اثر کر جاتی ہیں. تو دعا کرو اللہ اپنے ارادے میں بے اولادوں کے لیے اولاد عطا فرمائے. اللہ ہم سب پر کرم فرمائے. اس کے بعد سورۃ زخرف شروع ہوتی ہے، اس میں 89 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں، مکی صورت ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے عقائد پر توجہ فرمائی اور فرمایا سنو یہ قرآن ہمیشہ غالب رہے گا، یہ بڑی مرتبے والی کتاب ہے. اور فرمایا سنو اللہ نے تمہارے لیے خشکی اور تری کی سواریاں بنائی ہیں،
اور جب تم کسی سواری پر بیٹھ جاتے ہو تو یہ دعا پڑھو کو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ دعا پڑھا کرو تو یہ سواریاں تمہارے اس نے مسخر کی ہیں. اور یہاں سواریوں سے مراد لفٹ بھی ہے, یہاں سواریوں سے مراد ایلیویٹرز بھی ہیں, یہاں سواریوں سے مراد جہاز بھی ہیں, یہاں سواریوں سے مراد آپ کی کاریں بھی ہیں, یہاں سواریوں سے مراد آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں میں ڈرونز شریف بھی ہیں. ٹھیک ہے, آئندہ آنے والی سواریاں بھی. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں نے بات عرض کی تھی. تو جب جیسی سواریوں پہ بھی بیٹھو, چاہے الیکٹرانک سواریاں ہوں, چاہے پٹرول والی ہوں, چاہے پانی والی ہوں, چاہے چپو والی ہوں, چاہے کشتیاں ہوں, کچھ بھی ہوں, جس سواری پر بیٹھو یہ بولو سبحان الذی سخر لنا ھذا. چاہے تم گھوڑے پر بیٹھو, گدے پر بیٹھو, بھینس پر بیٹھو, بیل پر بیٹھو, کسی ایسے جانور پر بیٹھو, یا تم یہ مادی سواریوں پر بیٹھو یا روحانی سواریوں پر, یعنی جسمانی سواریوں پر بیٹھو یا روحانی سواریوں پر بیٹھو, جس سواری پر بھی بیٹھو, سواری پر بیٹھتے وقت یہ دعا پڑھو. کملی والے آقا نے جب معراج کی رات براق پہ بیٹھے تب بھی حضور نے یہ دعا پڑھی تھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اللہ ہمیں اس کی برکات نصیب فرمائے. پاکستان میں جو ہماری ایئر لائنز ہیں ان میں سے کئی ایئر لائنز ایسی ہیں جن میں یہ دعا باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے, اور اسی طریقے سے ہماری عرب کنٹریز کی بعد ایئر لائنز ہیں ان میں بھی یہ دعا جس وقت جہاز چلنے لگتا ہے یہ دعا پڑھائی جاتی ہے. بہت اچھا لگتا ہے اور بات بڑی خوبصورت قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں جس سواری پر بھی اللہ نے سوار کرنا ہماری مقدر میں لکھا ہے, ہمیں اللہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ یاد رہے ہر وقت. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو غافل لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ شیطان مسلط کر دیتا ہے اور شیطان ان کا دوست بن جاتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور فرعون لعنت اللہ علیہ کا واقعہ بھی بیان کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں کی. پھر اللہ نے فرمایا لَخِلَّاؤ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. لوگوں یہ جتنی دنیاوی دوستیاں یہ ختم ہو جائیں گی, لیکن جن کی دوستی تقویٰ کی خاطر ہوگی وہ دوستی اس دنیا میں بھی قائم رہے گی اور قیامت میں بھی وہ دوستی قائم رہے گی. تو یہ ہمارا ماجی ایجوکیشنل امپائر, یہ جو چینل ہے یہ گویا آپ کی میری دوستی تقویٰ کی خاطر لگنے کے لیے یہ چینل قائم کر دیا گیا ہے کہ چلو کسی بہانے میری آپ کی دوستی, میں دنیا کے کسی مقام پر بھی ہوں گا اس چینل کے ذریعے آپ کی میری دوستی قائم رہے گی, اور انشاءاللہ اس کی دوستی کی برکت سے اللہ ہمیں قبر میں بھی حشر میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو آج تمہارے لیے کوئی خوف اور غم کی بات نہیں, جنت تمہارے لیے منتظر ہے اور تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی. اور پھر جنت کا جو دربان ہے وہ کہے گا کیا ہی اچھا ہے تمہارے لیے یہاں پر آنا, اور دوزخ والا دوزخیوں سے بولے گا کہ تم کتنے برے لوگ تھے, تمہارے پاس رسول آئے اور تم نے ان کی بات کو نہیں مانا. پھر اس کے بعد سورہ دخان چل رہی ہے. سورہ یہ دخان مکیہ ہے اور 59 آیات ہیں, 3 رکوع ہیں اس کے, اور 25ویں پارے کے اندر یہ جو سورت مبارکہ ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا, بڑی برکت والی رات لیلۃ مبارکہ. اس سے مراد شب برات ہے بعض مفسرین کے نزدیک, اور بعض مفسرین نے اس سے مراد لیلۃ القدر بھی لی ہے. بہرحال ہم تو شب برات کو بھی ماننے والے ہیں اور شب قدر کو بھی ماننے والے ہیں. اختلاف علماء کا ہمارے لیے بڑا برکت والا ہے, کس لیے کہ ہمیں تو شب برات کو بھی رب کو یاد کرنے کا موقع مل جاتا ہے. زندگی اور کس کام کے لیے بھائی, ہم سے شب برات منواؤ, ہم وہ بھی اللہ کی یاد میں گزاریں گے, وحدہ لا شریک کی یاد میں گزاریں گے. ہم سے شب قدر منواؤ, ہم شب قدر بھی اللہ کی یاد میں گزاریں گے. اب بدعت کیا ہے کیا نہیں ہے یہ جھگڑے مولویوں کے, ہم تو فقیر لوگ ہیں بھائی. ہمیں کہو دن کو خدا کو یاد کرو کریں گے, رات کو خدا کو یاد کرو کریں گے. جھگڑے علماء جانے, ہم تو فقیر لوگ ہیں. بابا بلے کی زبان میں ایک بات کرتا ہوں, آپ سن کر ذرا کہہ دیجیے گا سبحان اللہ. علماں وچ نہ پھسا سانو, کوئی یار دی گل سنا سانو. اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا فیصلے کا دن مقرر ہے. اللہ نے توحید کے دلائل بیان کیے اور فرمایا کہ یہ دیکھو قارون جو ہے نا وہ کتنا بڑا دولت مند تھا, اس کے لیے بھی دولت اس کے کام نہیں آئی. ایک واقعہ یہاں پہ اللہ پاک نے سنایا آیت نمبر 36 میں, کیا تم لوگ بہت اچھے ہو اے قریشیو, تمہیں اپنی دولت پہ بڑا گمنڈ ہے,
تم بڑے اچھے ہو, تمہارے پاس دولت زیادہ اچھی ہے. یا وہ تبا قوم نے بھی بڑی دولت پر غرور کیا تھا, وہ برباد ہو گئی, لیکن دولت ان کے کام نہیں آئی. یہ تبا کون ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا؟ اگر اجازت دیتے تو میں یہ واقعہ سنا دوں آپ کو. بعض لوگوں نے بڑی بخیلی کی ہے, مفسرین اس کو نہیں سناتے رہے, لیکن اللہ بھلا کرے, جسٹس ضیاء الامت پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اس کو تفصیل کے ساتھ ضیاء القرآن میں بیان کیا ہے. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو سورۃ دخان کی آیت نمبر 36 کے تحت اپنے انٹرنیٹ سے بھی تفسیر ضیاء القرآن کو اپلوڈ کر لیں گے تو اس کے بعد وہاں سے آپ کو یہ واقعہ نظر آ جائے گا. میں آپ کو سنا دیتا ہوں, آپ غور کے ساتھ سنیں. جس طرح ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ کہا جاتا تھا اور روم کے بادشاہوں کو کیسر کہا جاتا تھا, اور یہ عراق والے بادشاہوں کو نمارید کہا جاتا تھا, نمرود, اور یہ یمن والے جو لوگ تھے نا, ان کے بادشاہوں کو ایک بادشاہ کو تبا کہتے تھے اور بہت سارے بادشاہوں کو تبابے کہا جاتا تھا. یہ یمن کے بادشاہ تھے. ان میں سے ایک کوئی بادشاہ تھا, 8واں یا 9واں تبا تھا, اس کا نام تھا ابو خالد کریب. پلیز توجہ کے ساتھ سنو گے, نام کیا تھا اس کا؟ ابو خالد کریب. اس کو کہتے تھے تبا ہمیری, تبا ہمیری. اس کو خیال آیا جب اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے تو اس نے کہا میں ارد گرد کے ملکوں پر حملہ کر کے ان کو بھی اپنے ملک یمن میں شامل کروں. چنانچہ حملہ کرتے کرتے سب جگہ پہنچا اور مکہ شریف آ گیا. پلیز توجہ کے ساتھ یہ واقعہ سنیں. مکہ شریف آیا تو اس کے سر میں درد ہو گیا. اس کے سر کو درد آرام نہیں آتا تھا. اس نے کہا جو میرے سر کے درد کا علاج کرے میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا. چنانچہ ایک حکیم آیا, اس نے کہا میں اکیلے میں آپ کو کوئی دم ڈالوں گا اور آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. اس نے کہا دیکھو بہت سارے لوگ آئے, ٹونے ٹوٹکے کیے انہوں نے, میرا سر درد اور بڑھ گیا. اگر تیرے علاج سے مجھے شفا نہیں ہوئی تو میں تیری گردن اتار دوں گا. حکیم کو اپنے علاج پہ اتنا یقین تھا کہ اس نے کہا جی مجھے منظور ہے, 1 سیکنڈ میں اگر آپ کا درد دور نہیں ہوا آپ میری گردن اتار دینا, لیکن یہ سارے لوگ پیچھے ہٹ جائیں, صرف میں ہوں اور آپ. تو ہٹا دیا سب کو. اب اکیلا بادشاہ اور حکیم. حکیم نے کہا بادشاہ تو جس علاقے پہ تو حملہ کرنے آیا نا, یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر یہاں پہ ہے, یہ خانہ کعبہ ہے, اس کی توہین اللہ کو قبول نہیں ہے. لوگ بے عمل ہو گئے تو کیا ہوا, لہذا تو اس شہر کا احترام کر, ادب کر, تو ابھی ادب کی نیت کر, بس میرے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے, ادب کی نیت تو کر, ابھی آرام آئے گا, میں تیرے کمرے سے باہر نہیں جاتا ہوں. بادشاہ نے کہا اچھا یہ بات ہے, ہاں تو گوار ہے, میں ابھی نیت کرتا ہوں میں کوئی حملہ نہیں کروں گا, میں شہر کے لوگوں کا ادب کروں گا, میں مکے پر حملہ نہیں کرتا, میں خانہ کعبہ پر حملہ نہیں کرتا. جیسے ہی بادشاہ نے یہ کہا سر کا درد دور ہو گیا. اگر خانہ کعبہ کا ادب کوئی ظالم کرے, کوئی بادشاہ کر لے, اللہ اس پر رحم کرتا ہے. مسلمان تو ادب کرے گا تو پھر کتنا تیرے اوپر کرم ہوگا. اس لیے کما خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنا نہیں, اس طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کرنا ہے, خانہ کعبہ کا ادب کرنا ہے, خانہ کعبہ کی تعظیم کرنی ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو زمین کے اندر خدا کی اس عظیم نشانی خانہ کعبہ کا ہمیشہ ادب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ بادشاہ نے سارے لوگوں سے کہا چلو نیچے اترو, حملہ نہیں کرنا, اس شہر کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, اور میں بھی اس گھر کا طواف کرتا ہوں. چنانچہ اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا. خانہ کعبہ کا طواف کیا تو اس نے دیکھا یہ پتھر نظر آ رہے ہیں. پلیز توجہ کرنا, عرب کی پوری ہسٹری میری اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, میں جو باتیں اب سنانے والا ہوں. اس نے خانہ کعبہ کو دیکھا تو اس کی دیواریں نظر آ رہی ہیں, بلاک نظر آ رہی ہیں, اینٹیں نظر آ رہی ہیں. اس نے سوچا کہ اس گھر کے اوپر کوئی غلاف ہونا چاہیے,
تو پہلا غلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے ہمیر قبیلے کے ابو خالد کریب تبا ہمیری نے خانہ کعبہ پہ طواف کرتے ہوئے اس نے خانہ کعبہ پر پہلا غلاف چڑھایا. یہ غلاف اس کی یاد میں چڑھایا جا رہا ہے. یہ خانہ کعبہ پر جو غلاف ہے یہ سب سے پہلے یمن کے بادشاہ نے چڑھایا. ذرا غور کرنا. تو یہ یاد قائم ہے نا, کوئی اس کو بدعت نہیں سمجھتا, نہ سعودی, نہ اہل حدیث, نہ دیوبندی, نہ کوئی وہابی, نہ کوئی بریلوی, نہ کوئی شیعہ. کوئی نہیں کہتا کہ یہ غلاف بدعت ہے. یہ تو کسی صحابی کی سنت تو نہیں ہے اور کسی اس کی تو سنت ہے. سب کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ پر پہلا غلاف کس نے چڑھایا؟ تبا ہمیری یمن کے بادشاہ نے چڑھا. ادھر سے فارغ ہوا تو اس نے دوسری بستیوں پہ حملہ کرتے 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 مدینہ شریف والی جو بستی تھی, اس زمانے میں اس کو یثرب کہتے تھے, جب اس نے اس کا محاصرہ کیا تو یثرب کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ہمارے اوپر حملہ کرنے آیا ہے. چنانچہ یثرب کے لوگوں نے کہا چلو کھجوریں جمع کرو. کھجوریں جمع کی اور لشکر کی مہمان نوازی شروع کر دی. او کھلاؤ ان کو جی. میں بادشاہ نے کہا جدھر جدھر ہم جاتے ہیں لوگ اپنے پیسے اپنی ہر چیز ہم سے چھپاتے ہیں, یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں, ہم ان پر حملہ کرنے ہیں, یہ ہماری مہمان نوازی شروع کر دی انہوں نے. بلاؤ ان کے بڑوں کو بلایا. وہ وفد آیا, بڑے بڑے مدینے شہر کے لوگ جمع ہو گئے اور بلایا ان کو. ہاں بھائی میں حملہ کرنے آیا ہوں, تم لوگ ہمیں کھجوریں دے رہے ہو. ان لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت, ہم اس جگہ کے نہیں ہیں. ہم میں سے کوئی یمن سے آیا ہے, کوئی مصر سے آیا ہے, کوئی شام سے آیا ہے, کوئی ترکی سے آیا ہے. ہم نے یہاں کے ڈیرے لگائے ہیں. یہ جگہ بیماریوں والی جگہ ہے, لیکن ہم ڈیرے اس لیے لگا رہے ہیں کہ یہاں پر ہماری کتابوں میں لکھا ہے بیماریاں ہیں. تو کیا ہوا؟ طبیبوں کا طبیب اس شہر میں پیدا ہونے والا ہے. ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آخر زمان نبی اس شہر میں آئے گا اور رسول اللہ ہوگا, اس کا نام محمد ہوگا, احمد ہوگا. ہم نے نام سنا ہے, اس کا اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا ہے کہ وہ رسول ایسا ہوگا کہ خدا کتنا بھی روٹھا ہوا ہو, جس کے حق میں وہ ہاتھ اٹھا دے گا خدا اس سے راضی ہو جائے گا. ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے بھی کسی طرح اس کی زیارت ہو جائے, کسی طرح ہم بھی اس لیے آئے کہ شہر میں آئے گا تو ہم بھی اس کی زیارت کر لیں گے. اور تو آپ لوگوں نے ہمیں کھجوریں کیوں دی؟ یہ کیا بات سنا رہے ہو؟ یہ تو باتیں سنا رہے ہو لیکن ہمیں کھجوریں کیوں دی؟ کہا بادشاہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے وہ سخی ہوگا, وہ دشمن اگر اس کو گالی دیں گے وہ دعا دے گا, کوئی اس کے لیے کانٹے بچھائیں گے تو وہ چادر بچھائے گا. تو بادشاہ کل تو ہماری جنگ ہو گئی نا تیرے ساتھ, ہم نے سوچا پتہ نہیں ہم جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں, تو ہمیں مار لے گا. تو ہم نے کہا دنیا سے جانا تو جاتے جاتے اس کی سیرت پر عمل ہی کریں, ہم بھی اپنے دشمنوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں. بادشاہ پہ اتنا اثر ہوا, اس نے کہا ساری فوج سے نیچے اتر جاؤ, اس شہر کی گلیوں میں ننگے پہ پیر چلنا ہے میں نے, جہاں پر اللہ کا محبوب آنے والا ہے. تو بادشاہ نے وہاں پر کہا 1000 مکان تعمیر کرو. فوج کو بھی ادھر چھوڑا, سب کو تعمیرات کرائی, ایک محلہ پورا آباد کیا. اس کے اندر ایک ڈبل منزل مکان بڑا خوبصورت کر کے بنایا. اس نے کہا یہ اس نبی کے لیے میری خدمت میں, میری طرف سے اس نبی کی خدمت میں یہ ہدیہ ہے, یہ مکان میں ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. چنانچہ کچھ عرصہ وہاں پتہ چلا پیچھے یمن میں بغاوت ہو گئی ہے. چنانچہ اس نے وہ مکان کے اندر اپنا ایک بیٹا چھوڑا, ایک شہزادہ چھوڑا اور کہا کہ تم نے یہیں پہ رہنا ہے اور میں جا رہا ہوں, پیچھے دیکھتا ہوں, اور اگر میری غیر موجودگی میں وہ رسول آ جائیں تو یہ مکان, اس کی رجسٹری, یہ کاغذ اور میری طرف سے یہ خط ان کی خدمت میں پیش کرنا اور انہیں بولنا اپنے غلاموں میں تبا ہمیری کو بھی شامل فرما لیں. اس کا نام ابو خالد کریب تھا, میں نے آپ کو نام بتایا, یاد رکھ لیجئے گا. چنانچہ وہ یمن گیا اور وہاں پر بغاوت اس نے کچھ لی, لیکن اس کی عمر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, وہاں پر وفات پا گیا. ادھر جو اس نے اپنا لڑکا چھوڑا تھا مکان کی حفاظت کے لیے, جب اس کا آخری ٹائم آئے گا اس کو بھی اللہ نے اولاد دی. اس نے اپنی اولاد کو وہ خط بھی اور وہ صندوق بھی حوالے کر دیا. پھر وہ بھی چلا گیا, پھر آگے اولاد آئی, پھر چلتے 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 زمانہ گزرا, 1000 سال گزرے. آج مدینہ شہر کی بچیاں دف بجا رہی تھیں, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. آج کھربوں پتی لوگ
لوگ مدینہ شریف کے آ گئے، رسول اللہ کی اونٹنی کی بہار پکڑتے ہیں، حضور میرے گھر آ جاؤ نا، اے اللہ کے حبیب میرے گھر آ جاؤ۔ حضور بھی غیب کی کچھ باتیں جان رہے ہیں، آج پہلی بار اس پردیس میں آئے، حضور زندگی میں پہلی بار مدینے میں آئے ہیں، پر حضور نے ایک عجیب کام کر دیا جس سے دنیا کو پتہ چلا کہ واقعی یہ اللہ کا نبی شہنشاہ ہے۔ حضور نے علاقے والے لوگوں امیروں سے کہا بہت شکریہ، آپ سارے پیارے ہو۔ حضور نے فرمایا خلو سبیلہا، آپ میری اونٹنی کی رسی پکڑنا چھوڑ دو، فإنہا مامورۃ من اللہ، اس سے اللہ کی طرف سے خبر مل گئی ہے کہ اس نے کس گھر میں جا کے بیٹھنا ہے۔ ادھر وہ جو ڈبل منزل گھر بنایا ہوا تھا، آج اس منزل کے اندر سب سے غریب آدمی تھا جس کے پاس 2 پیسے بھی نہیں تھے، کوئی ہار نہیں تھا کہ وہ حضور کی خدمت میں جا کے ہار پیش کر سکے، یا رسول آ جاؤ یہ آپ کا گھر ہے۔ آج وہ غربت کی انتہا پہ تھا اور وہ اپنے گھر میں، ساری دنیا حضور کے استقبال کو نکلی لیکن وہ اپنے گھر میں کونے میں چھپ کے رونے لگ گیا، اے اللہ میں غریب ہوں، میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میں تیرے نبی کا استقبال کر سکوں، مولا کرم فرما دے۔ آج وہ مجھے پتہ چلے گا نا کسی امیر کے گھر میں گئے ہوں گے تو میں انشاءاللہ مجھے جب پتہ چلے گا تو میں اپنے کپڑوں کو چھپاتے ہوئے 10 پیوند لگے ہوئے کسی طرح کسی بہانے جا کے چھپ کے بیٹھ جاؤں گا اور جا کے بولوں گا کملی والے آ، میرے جد امجد میں 1000 سال پہلے کا بادشاہ گزرا ہے، یہ وہ آپ کے نام کا مکان بنا کر گیا تھا آپ کے میلاد کی خوشی میں، آپ آ رہے ہو آپ کے آنے کی خوشی میں اس نے یہ مکان بنایا تھا، قبول کر لو۔ آج یہ غریبوں کی جگہ بنی ہوئی ہے پر حضور آپ کی محبت میں بنایا تھا، قبول کر لو، میں چھپ کے جا کے دے دوں گا۔ وہ اپنے ذہن میں منصوبے سوچ رہا تھا اور آنسوؤں کے نذرانے پیش کر رہا تھا، اونٹنی چلتے چلتے اسی کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ نیچے سے لوگوں کی، مدینے کے لوگوں کی آواز آئی، او مبارک ہو، او مبارک ہو خالد بن زید مبارک ہو۔ اس کے والد کا نام زید تھا اور اس کا اپنا نام جو اس مکان میں رہ رہا تھا اسی بادشاہ کی اولاد سے، اس کا نام خالد تھا، دنیا سے ابو ایوب انصاری کہتی تھی۔ آواز آئی، او خالد بن زید، او ابو ایوب انصاری، اے تیرے بھاگ جاگ گئے ہیں، او تیرا مقدر جاگ گیا، اور امیروں کے گھر میں آج کملی والا نہیں پہنچا ہے، سب سے غریب کے گھر میں اونٹنی آ کے پہنچ گئی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ چنانچہ اس وقت جو ہے نا وہ اس نے اوپر سے جھانک کے دیکھا، سفید سفید اونٹنے کے اوپر گورے گورے چہرے والا، اوپر یوں دیکھ رہا تھا، حضور کو دیکھا تو چیخیں ماری، چیخ نکل گئی، روتے روتے سیڑھیوں سے اتر کر سیدھا حضور کے قدموں میں جا کر گرے اور رو رہے تھے، اور حضور مسکرا کے کہہ رہے تھے وہ میرا خط تو ذرا لے آ۔ مولا علی لوگوں کی ایمانتیں دے کر واپس پہنچ چکے تھے، حضور نے فرمایا علی پڑھو اس کا خط کیا لکھا ہوا ہے، اور حضرت علی نے پڑھا، تفسیروں میں وہ خط آتا ہے، مولا علی نے پڑھا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اب میں ابو کریب خالد ہوں، تبا ہمیری ہوں، حضور میں آپ کی غلامی میں آ رہا ہوں، مجھے بھی اپنے امتیوں میں شامل فرما لو، یہ 2 منزل کا گھر میری طرف سے آپ کی خدمت میں، آپ کے میلاد کی خوشی میں ہدیہ ہے، آپ قبول فرما لو۔ اب میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم نے حضور کی محبت میں، حضور کے پیار میں، اگر کسی نے اگر میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں مکان بنایا ہو، محبت کا اظہار کیا ہو، اگر یہ بدعت ہوتا تو حضور اس کو ریجیکٹ کرتے، حضور نے قبول کر کے بتا دیا جو ہماری محبت میں، ہمارے پیار میں کچھ خرچ کرتا ہے ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ تو بابا حضور کی میلاد کی خوشی میں یہ جو گنبد خضرا ہے جس جگہ بنا ہوا، یہ جگہ حضور کی آنے سے 1000 سال پہلے میلاد مصطفیٰ کا نشان موجود تھا، تو جس بادشاہ نے حضور کا میلاد منایا وہ بھی قائم رہنا چاہیے۔ یہ اسی بادشاہ نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا، خدا کی شان ہے، اللہ کا گھر کا طواف کرنے جاتے ہو تو سب سے پہلے جس پہ نظر پڑتی ہے وہ میلاد منانے والے کی یادگار غلاف کعبہ پر نظر پڑتی ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اس کے بعد سورہ الجاسیہ ہے، یہ بھی مکی ہے۔ اب کیا کروں میں اپنے آنسوؤں کو کہاں روکوں، یہ رکتے ہی نہیں ہیں، جب حضور کی بات آتی ہے تو مجھے ہوش ہی نہیں رہتا جی۔ جس گھڑی ان کے حسن کا بیاں ہوتا ہے اس گھڑی ہمیں ہوش کہاں ہوتا ہے۔ 37 آیات سورۃ جاسیہ میں مکیہ ہے، 4 رکوع ہیں۔ جاسیہ کہتے ہیں گھٹنوں کے بھل جھکنے والی۔ قیامت والے دن اللہ نے فرمایا لوگ
خدا کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک جائیں گے. اللہ کا جلال ایسا ہوگا. فرمایا لوگوں کائنات پہ غور کرو, وسیع و زمین عریض پر, اس زمین پر غور کرو, تخلیق انسانی میں غور کرو, جانوروں میں غور کرو, میں نے کس کس طرح بڑھائے. بڑے ڈیل ڈول والے جانور اور تمہارے بس میں کر دیے ہیں. ایک اتنا بڑا اونٹ, ایک چھوٹا سا بچہ نکیل لے کر 12 اونٹوں کی لین لے کر جا رہا ہوتا ہے. یہ بھینسیں, ایک چھوٹا سا بچہ جی وہ پورے کے پورے بھینسوں کے ریوڑ کو لے کر جا رہا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا سب تمہارے بس میں نے کیا ہے. تو جس رب نے بڑے بڑے جانور تمہارے بس میں کر دیے, تم اپنے اس نفس جانور کو خدا کے بس میں کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہارا نفس خدا کی نافرمانی میں کیوں تلا ہوا ہے؟ اور کسی جانور نے, تم اس کا دودھ دونا چاہو انکار نہیں کیا, تم اس پہ سوار ہونا چاہو انکار نہیں کرتے. جانور جب تمہارے سامنے تابع ہیں تو تو اپنے رب کے سامنے تابع کیوں نہیں ہوتا؟ تیرا رب تجھے 5 ٹائم بلاتا ہے, تو اس کے سامنے حاضر کیوں نہیں ہوتا؟ اے عورتوں, اے مردوں, آج کے بعد نیت کرو انشاءاللہ 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے. شریعت الہیہ کی اتباع لازم ہے. اور جو خواہشات نفسانی, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, جس شخص نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا, پھر فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, علم بھی اور پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو خواہشات کی پیروی سے بچائے. بولو آمین. قیامت کی دہشت بتائی. فرمایا اس دن متکبر اللہ کے سامنے اللہ ان کو گھٹنوں کے بل جھکا دے گا. اللہ ہم عاجز بندے ہیں, ہم پر رحم فرما, ہمیں قیامت کی دہشت سے بچا. اللہ ہم پر رحم فرما. سارے بولو آمین. اسی کے ساتھ 25واں پارہ ختم ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.